السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک درود جو کہ درود مستغاث کے نام سے پڑھا جاتا ہے، اس کے فضائل و برکات بتاؤں گی۔ یہ مکرم و مہذب درود شریف حضور سرور کائنات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی زبان حق سے منسوب کیا جاتا ہے، اور یہ تمام اوراد و وظائف کا سرتاج اور افضل ترین وظیفہ ہے۔ اس کے فضائل و فوائد بے حد و بے شمار ہیں۔ ہر دور کے اہل اللہ نے اسے اپنا ورد بنایا، اس کے فیوز و برکات سے ظاہری و باطنی سے مستفید ہوئے۔ مستغاث کا مطلب التجا اور فریاد رسی ہے، کیونکہ اس درود پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جمیلہ کی بنا پر اللہ کی بارگاہ میں حضور پر درود بھیجنے یعنی نزول رحمت کی بار بار فریاد کی گئی ہے، اس لیے اسے درود مستغاث کہا جاتا ہے۔ یہ درود بڑی برکات اور فضیلت کا حامل ہے۔ اس کا ہر لفظ حضور کی صفتوں سے بھرا ہوا ہے، اس لیے حضور کے چاہنے والوں کے لیے یہ نہایت ہی اعلیٰ وظیفہ ہے۔ یہ درود خاندان چشتیہ کے سالگین اور خواجگان میں بہت پڑھا جاتا ہے، اور اکثر سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں نے بھی اس درود پاک کی اپنے مریدوں کو اجازت دی۔ اس درود کے پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل حل ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب حضور سرور کائنات غزوہ نبی پر تشریف لے گئے، اور اس بار حضرت ام المومنین بھی آپ کے ساتھ تھیں، جب واپس تشریف لا رہے تھے تو مدینہ طیبہ کے قریب ایک جگہ پڑاؤ کیا، تو حضرت ام المومنین ایک طرف جنگل کی طرف قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئیں۔ وہاں آپ کے گلے کا ہار یعنی کہ گلو بند گم ہو گیا، جس کو تلاش کرتے ہوئے کچھ دیر لگ گئی اور قافلہ چل دیا۔ جب آپ واپس تشریف لائیں تو پڑاؤ پر کوئی بھی نہ تھا، چنانچہ آپ نے یہی سوچ کر یہی رائے قائم کی کہ یہیں ٹھہری رہوں، کیونکہ آگے جا کر جب مجھے نہیں پائیں گے اپنے ساتھ تو ڈھونڈنے کے لیے واپس آئیں گے۔ آپ نے رات بھر وہیں قیام فرمایا۔ صبح حضرت صفوان جو لشکر کی گھری بڑی چیز تلاش کرنے کی خدمت پر مامور تھے وہاں پہنچے، اور اونٹ کی مہار پکڑ کر آپ کو آگے بٹھلا دیا۔ آپ اونٹ پر سوار ہو گئیں تو مہار پکڑ کر آگے چلے گئے اور دوپہر تک قافلے میں جا ملے۔ اب عبداللہ امی نے توبہ بندی شروع کر دی، اور بعض بھولے والے مسلمان مرد اور عورتیں بھی اس کے متعلق بغیر دیکھے مغویانہ پروپیگنڈے، سنی سنائی باتوں سے متاثر اس قسم کی باتیں بنانے لگے، اور بہت سے شکوک و شبہات کا چرچا ہونے لگا۔ حضرت نے توقف فرمایا کہ جب تک اس حقیقت پر بذریعہ وہی مطلع نہ ہو جاؤں کچھ نہ فرماؤں گا۔ مگر جب ام المومنین کو خبر ہوئی تو وہ رات دن روتی رہیں۔ بیمار تو کچھ پہلے ہی تھی، شدت غم سے اور زیادہ نڈھال ہو گئی، اور اجازت لے کر مہکے چلی گئی۔ اس وقت پریشانی کے عالم میں شدت غم و ہجران و فراق محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں اس پاک دامنہ عاشقانہ نے یہ درود مستغاث پڑھنا شروع کیا، جو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہر مشکل کا حل ہے اور ہر درد کا درمان ہے، اور اسی کا ورد کرتی رہیں۔ یعنی اس طرح حضور کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھتے ہوئے ذات باری تعالیٰ اور ذات محبوب باری کے حضور اپنا استغاثہ فریاد کرتی رہی۔ آخر حق تعالیٰ نے اسے اعلیٰ درجہ استجاب عطا فرمایا، اور وہ سورہ نور میں آپ کے حق میں برات نازل فرماتے ہوئے 10 آیتیں آپ کی پاک دامنی اور شان و عظمت میں نازل فرمائیں۔ اس طرح حضور شہنشاہ کونین علیہ السلام کی حضور میں آپ کا درجہ و مقام اور زیادہ بلند ہو گیا۔ اس درود پاک کی خیر و برکت میں 2 کاموں کا ہونا بہت نمایاں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو شخص اسے روزانہ یا جب موقع ملے تو پڑھتا رہے، اسے دنیا میں عزت ملے گی، اور دوسرے یہ حاجت ذہن میں رکھ کر پڑھا جائے تو وہ اللہ کی رحمت سے پوری ہو جاتی ہے۔ روحانیت حاصل کرنے کے لیے بھی یہ درود بہت اکثیر ہے۔ یہ درود پاک پڑھنے سے آپ کی مشکلات حل ہوں گی۔ دیکھیں، حضرت عائشہ کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی گواہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رسول کو وحی میں
ان کی پاک دامنی کی آیات نازل فرما کر ان کو ان تمام شکوک و شبہات سے نکال دیا۔ تو کیا ہم اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں کے لیے اس درود پاک کو نہیں پڑھ سکتے؟ آپ اپنی مشکلات کے لیے اس درود پاک کو پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔